ساتھیوں لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں پوسٹ میں نے جو ٹائٹل لکھ رکھا ہے وہ ہے میں ہوں محمد رضا۔ یہ میں نے ٹائٹل اس وجہ سے لکھا ہے تاکہ جتنے بھی فکری ساتھی ہیں وہ یقیناً یہ پوسٹ کا نام سن کر متوجہ ہوں گے، اور جب وہ متوجہ ہوں گے تو میں اپنے دل کی بات انہیں کہہ پاؤں گا، سنا سکوں گا۔ ساتھیوں وقت جس تیزی سے گزر رہا ہے، یقین کیجئے اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہے کہ وقت میں برکت ہی نہیں رہی۔ ہم صبح سے شام تک ایک ایسے رستے پہ چل رہے ہیں جس کا مقصود حصول دنیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے بزرگوں سے ہماری وابستگی ہونے سے قبل ہم بیرا روی کا شکار تھے، ہر اس غلاظت میں ہم لوگ لت پت تھے جو مسلمانوں کے کردار، افعال اور ہر حوالے سے ان کو زیب نہیں دیتی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس دلدل سے نکالا، اس برائی سے نکالا اور دین حق کی راہوں پہ گامزن کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ ہم اب زندگی کے کسی بھی فیصلے پہ، کسی بھی موڑ پہ ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو ہم دین اسلام کی تعلیمات سے رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں حق بات بتلائی ہے اور حق ہم تک پہنچایا ہے۔ اور ایسے ہی نہیں بلکہ پچھلے 30-35 سال سے جان ہتھیلی پہ رکھ کے انہوں نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیاں بھی ان کو لگائے اور وہ دین کا کام یوں ہی کرتے چلے جائیں۔ ساتھیوں میں نے عرض یہ کرنا تھی کہ یہ محمد رضا صاحب کی طرف سے جتنے بھی آج اختلافات سامنے آئے ہیں یہ ان کی اپنی ذات کی وجہ سے آئے ہیں۔ ہمیں بزرگوں کی طرف سے کوئی بھی ایسا بیان یا قول سننے کو نہیں ملا جس سے ہمیں اختلافات کا پتہ چلتا۔ تو اب جب کہ قبلہ محمد رضا صاحب نے اعتراضات کا ایک جسے کہتے ہیں طوفان کھڑا کر دیا تو میں یقین کیجئے اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے بزرگوں کی تربیت ایسی ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے پیر و مرشد کی تربیت ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر لاکھ اختلافات تھے تو وہ گھر کے اندر بیٹھ کے چار دیواری میں رہ کر کے حل کیے جا سکتے تھے، اور پھر اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، مگر بات کچھ اور تھی جو کھل کر سامنے آ گئی۔ اگر ہمارے بزرگوں کی تربیت کے اثر اور ان کی تربیت کے رنگ ہمارے اوپر یعنی محمد رضا صاحب کے اوپر چڑھے ہوتے تو یقین کیجئے کہ وہ آ کے اپنی پگڑی استاد محترم کے پاؤں میں رکھ دیتے اور کہتے کہ حضور استاد والد کے سامان ہوتا ہے، یہ آپ پیری مریدی والی گدی سنبھالیں، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے معاف کیجئے اور میں گوشہ نشینی اختیار کرتا ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی یہی تعلیمات ہیں، صبر 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 درگزر، اور اپنے آپ کو دنیا کی تمام تر لوگوں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، اپنی ذات کو نفی کرنا، اور یہی ہمارے بزرگوں کا درس تھا، فقیری، درویشی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ترغیب۔ مگر میں حیران ہوتا ہوں کہ اس میں جو بظاہری طور پہ کچھ بھی نظر آتا ہے، مجھے نہیں پتا یہ دنیا ہے یا نہیں ہے، مگر
میں محمد رضا صاحب سے یہ کبھی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس قدر استادوں کے سامنے بد زبانی، بد کلامی یا بے عزتی جیسے معاملات کو پیش نظر لا کر تو ان کے سامنے یہ معاملہ روا رکھتے، یہ یقین کیجئے ضمیر ابھی تک ماننے کو تیار نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور یقیناً یہ بہت بہترین ہوا ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اگر بزرگوں کی زندگی میں یہ معاملہ ہوا ہے تو بہت بہتر ہو گیا، اور اگر ان کی زندگیوں کے بعد یہ معاملہ کچھ اس طرح کا سامنے آتا تو شاید کوئی بھی جواب دینے کی سخت نہ رکھتا، کوئی بھی جواب نہ دے سکتا۔ یہ اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ جو ہوا بہترین ہوا۔ تو میں تو یقین کیجئے آج بھی انتہائی افسوس اور صدمے کے ساتھ یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ صرف دنیاوی چند سکوں کے لیے، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے اور اپنی پیری مریدی کے لیے ہم نے اپنے بزرگوں کی راہ کو چھوڑ دیا۔ میں محمد رضا صاحب کی بات کر رہا ہوں، بزرگوں کی راہ کو چھوڑ دیا اور اپنی ذات کو منوانے کے لیے ایک منار کھڑا کر لیا، اور لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اس منار کے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ اور میں جو بات کہوں گا وہی سچ ہوگی۔ کاش کہ محمد رضا بھائی یہ سوچ لیتے، یہ غور کرتے کہ ہمیں جن سے حق کا درس ملا، جن سے ہمیں حق ملا، جنہوں نے پوری دنیا سے ٹکر لی اور کفر کے ایوانوں میں جنہوں نے بانگے دہل حق کی آواز کو بلند کیا، میں اس مفتی عرب و جم وہی اپنے مسیحا کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، جنہوں نے میرے اوپر سابقہ دوار میں اٹھنے والے ہر نشتر کا مقابلہ کیا، میرے اوپر جتنی بھی تکلیف اور مشکلات آئیں میرے استاد محترم نے آگے بڑھ کے ان کا مقابلہ کیا اور مجھے ہر فتنوں سے محفوظ رکھا۔ مجھے یقین کیجئے بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عجز و انکساری، درگزر، اپنی ذات کی نفی اور اپنے آپ کو زمین میں دفن کرنا، یعنی کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو اور اپنی میں کو مار دینا، یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، اور یقیناً یہ سب سے زیادہ محمد رضا صاحب جانتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح کے اقدامات نہ کرتے، اور یوں اتنی بڑی ہستی کے سامنے، اتنے بڑے اپنے استاد مکرم کے سامنے اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کر کے یوں نہ خود رسوا ہوتے اور نہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے اس طرح کی کوئی بات پیدا ہوتی کہ جو آج مجھے درد کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے۔ اب ہم کسی معاملے میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نے اپنا دامن آپ سے چھڑا لیا ہے، اپنی ذات کے لیے ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے صرف اس بزرگ ہستی کو دیکھا ہے جنہوں نے پورے کفر کو، سبحان اللہ تعالی، جنہوں نے پورے کفر کو تکنی کا ناچ نچا کے رکھ دیا اور ان کی باریک سے باریک سازشوں کو ہمارے سامنے بے نقاب کر دیا اور ہمیں غیرت، ادب، حیا کا درس دیا، تعلیمات اسلامیہ کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن کیا۔ آپ نے یہ جو اقدامات کیے، یہ اقدامات ہمیں آپ سے بہت دور لے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ میں آج دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کا دامن چھوڑ رہے ہیں اور ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی ذات سے ذاتی طور پر کوئی اختلافات تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، مگر
اگر کوئی دین کی راہوں سے ہٹ کر غلط راہوں کی طرف نکل جائے تو یقیناً ایسا نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں فرمایا ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے اور نہ ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک زندگی ہے ہم حق پر ہیں اور انشاءاللہ تعالی حق کا ہی ساتھ دیں گے۔ کہ ہم کل بھی قبلہ مفتی عرب و عجم فضل احمد چشتی صاحب کے ساتھ تھے اور انہوں نے ہی ہمیں آپ کے در کا راستہ دکھایا، آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا اور آپ کے بزرگوں کے ہاتھ پر ہمیں بیعت کا ہمیں انہوں نے حکم صادر فرمایا، اگر نہ واللہ ہم آپ کو نہیں جانتے تھے۔ اور آج اپنے ہی آپ مسیحوں کو چھوڑ کے آپ نے اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لی، فقط دنیاوی عیش و عشرت اور ہوس کے لیے۔ یہ بہت ہی غیر مناسب عمل تھا جو آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین حق پر چلائے، زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔